پھر آگے ہے آیت نمبر 53، بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تورات ان کو کس طرح سے عطا کی گئی، وَإِذْ آتَيْنَا اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، والفرقان اور فرقان، لعلکم تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پا جاؤ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یاد کروا رہے ہیں، اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مطلب تورات اور حق کو ناحق سے جدا کرنے والے احکام شریعت عطا فرمائے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ الفرقان جو ہے یہ فا را اور قاف سے ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی، ٹھیک ہے۔ اور جو تہتدون ہے اس کو کہا جاتا ہے جی یہ ہا دال یا ہدایت سے تم ہدایت پاؤ یا تم راہ پاؤ۔ تو یہاں جو ہمیں اسکالرز کی رائے ملتی ہے کتاب اور فرقان دونوں سے مراد تورات ہے، کیونکہ وہ حق و باطل میں فرق کرتی ہے۔ بعض نے اس فرقان سے عصا اور ید بیضا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے گئے تھے وہ مراد لیے ہیں، کیونکہ معجزات اہل حق اور اہل باطل میں فرق کر دیتے ہیں، جیسے عصا کے ذریعے سحر اور نبوت میں فرق واضح ہوا۔ اور آگے جو ہے یہ آپ کے سامنے ساری ڈیٹیل تھی فرقان کی کہ حق و باطل میں فرق کرنے والی۔ آگے ہمارے پاس آیت نمبر 54 میں ہے وَإِذْ اور جب قَالَ کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، اِنَّکُمْ بے شک تم، ظلمتم ظلم کیا تم، انفسکم اپنے نفسوں پر، باتخاذکم کس وجہ سے کیا، بوجہ بنانے کے تمہارے، العجل بچھڑے کو، فتوبوا پس توبہ کرو، الا طرف بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کے، فقتلوا تو قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، ذالکم یہ خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند نزدیک، بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے، فتابا پھر وہ مہربان ہوا، علیکم تم پر، انہو بے شک وہ، ہوا وہی ہے، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے، بس تم اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ہمارے پاس آیت نمبر 54 ہے اور تھیم آپ کے سامنے ہے کہ بنی اسرائیل کی بچڑا پرستی سے توبہ۔ بارئکم جو ہے آپ کے پاس اس آیا میں ریپیٹ ہوا ہے، یہاں پر بھی بار اور حمزہ، کسی اس کے معنی ہے کسی شے کو دوسری شے سے چھانٹ لینے اور خاص کر لینے کے ہیں، اور یہاں مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اس درجہ کی جہالت نے گھیر لیا تھا کہ ان کو اپنے خالق کی بھی پہچان نہ رہی، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بچڑے کو خدا سمجھ کر پوجنے لگے۔ اس آیت میں بچڑے کی پوجا سے توبہ کا طریقہ تجویز کیا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 روز کے لیے طور پر تشریف لے گئے تو ان کے بعد بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر انہیں سمجھایا تو اپنی غلطی کا یقین کرتے توبہ استغفار کرنے لگے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم میں سے جو لوگ بچڑے کی پوجا سے باز رہے وہ پوجا کرنے والوں کا قتل۔ مجرمین میں بچڑے کی پوجا سے باز رہنے والوں کے عزیز و اقرب بھی تھے، کوئی کسی کا باپ تھا، کوئی بیٹا، کوئی بھائی، کوئی قریبی رشتہ دار اور کوئی دوست تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا اور قتل کا یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں بنی اسرائیل کے لیے رحمت کی دعا فرمائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف فرما دی کیونکہ وہ بڑا مہربان اور بہت توبہ قبول کرنے والا۔ آیت نمبر 55 بنی اسرائیل کا اعلانیہ دیدار الہی کا مطالبہ کرنا اور اس کا نتیجہ۔ وَإِذْ اور جب تم کہا تم نے، یا موسیٰ علیہ السلام، لن ہرگز نہیں، نؤمن ہم ایمان لائیں گے، لکا تجھ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نرا ہم دیکھ لیں، اللہ کو، جہرتن سامنے، روبرو، فأخذتکم پھر پکڑ لیا تمہیں، الصاعقہ بجلی کی کڑکنے، وانتم اور تم، تنظرون تم دیکھ رہے، جہرتن جیم ہا اور را برملا ظاہری طور پر،
الصاعقہ صاد عین اور قاف سے ہے، بجلی کی کڑک سخت آواز ہوتی ہے یہ غضب پر مبنی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ظاہری طور پر بالکل آمنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ پھر تمہاری اس گستاخی پر تمہیں بجلی کڑک نے آ لیا اور تم دیکھتے ہی رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات لے کر آئے اور بنی اسرائیل کو بتایا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب ہے، تو ان میں سے بعض گستاخوں نے کہا کہ ہم یہ بات آپ کے کہنے سے ہرگز نہیں مان کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات عطا فرمائی اور آپ سے کلام فرمایا ہے یا آپ نبی ہیں، یہاں تک کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ظاہری طور پر آمنے سامنے نہ دیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ خود ہم سے کہے کہ یہ میری کتاب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو کوہ طور پر چڑھنے کے لیے کہا۔ بنی اسرائیل نے اس مقصد کے لیے اپنے 70 آدمی 70% انہوں نے ڈیسائیڈ کیے، چوز کیے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر جائیں۔ جب وہ بھیج دیے گئے، جہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا، خود سنا، ان لوگوں نے جتنے بھی گئے تھے 70 آدمی، انہوں نے خود وہاں کلام سنا اور کہنے لگے کہ ہم صرف کلام سننے سے سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتے، نہ جانے کون بول رہا ہوگا، ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک خود اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ۔ اس قدر گستاخی، چونکہ دنیا میں کوئی شخص بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے کی جو ہے نا وہ پاور یا کیپیسٹی نہیں رکھتا، اس لیے اس گستاخی پر ان کو بجلی کی کڑک نے آہ لیا اور وہ سب ہلاک ہو۔ اب آگے 56 ثم پھر بعثناکم اٹھایا ہم نے من بعد موتکم تمہاری موت لعلکم تشکرون تم شکر ادا کرو۔ اب جو بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا تھا نا دیدار الہی کا، اور وہ بھی اعلان اتنا بڑھ چڑھ کر، اور اس کا جو نتیجہ آپ کے سامنے آیا، تو پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد زندہ کر اٹھایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ایک اور احسان، ایک تو گستاخی کی ہے، اب احسان کیسے ہوا دوبارہ؟ بعثناکم باعین اور ہے آپ کے سامنے، اٹھایا ہم نے تمہیں زندہ کر کے اٹھایا۔ اب جب آپ یہ پورا پچھلی آیت کو پڑھ کے آ گئے ہیں، سمجھ آ گئی آپ کو، جب بجلی کی کڑک آئی ان کے اوپر، جب بجلی کی کڑک سے بنی اسرائیل کے وہی جو لوگ تھے جو آئے ہوئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ہلاک ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بارگاہ خداوندی میں التجا کی اور رحمت کی درخواست کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور عرض کی کہ بنی اسرائیل تو پہلے مجھ سے بدگمان رہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اب یہ خیال کریں گے کہ میں نے ہی کسی تدبیر سے ان کا کام تمام کر دیا ہے۔ مطلب وہ جو 70 لوگ آئے ہیں میرے ساتھ، اب یہ چونکہ ختم ہو گئے ہیں، بجلی کی وہ جو ان کے اوپر جو کڑک آئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، سب ہلاک ہو گئے، تو وہ تو میرے اوپر بھی تہمت لگائیں گے کہ میں نے ہی کچھ ان کے ساتھ برا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس تہمت سے محفوظ رکھیے۔ آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اور ایک دن رات مردہ حالت میں پڑے رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک ایک کر کے زندہ کر دیا۔ جو زندہ ہو کر اٹھتا تھا وہ دوسرے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھتا تھا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس لیے زندہ کر دیا تاکہ وہ اپنا رزق اور بقیہ عمریں پوری کر لیں، اگر وہ اپنی عمر ختم کر کے مرتے تو پھر قیامت میں ہی اٹھائے جاتے۔